ویسے رضا ایک بات تو بتا، شادی ہو رہی ہے نا تیری؟ ہاں تو؟ رضا الجھا۔ مطلب تو اب بھی پڑھ رہا ہے؟ تابش پھر بولا، ہاں تو شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ رضا نے تابش کی بے تکی بات کا ٹکا سا جواب دیا، اور تو صرف مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس سے بھی پوچھنا، اس کا بھی تو نکاح ہو رہا ہے۔ رضا نے وجی کو بھی گھسیٹا۔ بھائی میں کیوں ہوں، میرا تو صرف نکاح ہو رہا ہے، اصل قربانی تو میرا یار تو دے رہا ہے۔ وجی نے دامن جھاڑا، گویا اسے چڑھایا۔ تم دونوں لڑنا بعد میں، پہلے یہ بتاؤ عبیرہ اور صفا کو شادی کے بعد پڑھنے دو گے؟ تابش نے پھر سے سوال کیا۔ اس کے اس سوال پر پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو، پھر تابش کو گھورا۔ وہ ایک ابرو اچکائی، جس کا مطلب تھا یہ کیا سوال ہے، بتاؤ نا۔ تابش کے اصرار پر ان دونوں نے جواب دینے کے لیے لب واگ کیے۔ بھائی مجھ سے تو نہ پوچھ، کیونکہ میری بیگم تو اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے آئے گی۔ وجی نے ایک بار پھر سے ہاتھ کھڑے کیے۔ اور تو؟ میری طرف سے تو کھلی اجازت ہے، باقی کل جب وہ آئے گی تو اسے پوچھ لینا۔ رضا نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی داغا۔ تو ہماری چھوڑ، اپنی بتا، اور رین کو پڑھنے دے گا؟ رضا نے گویا حساب برابر کیا۔ مجھے چھوڑو، میری تو بھی بہت دور ہے، اس سے پوچھو جو کب سے پتہ نہیں کس کے خیالات میں گم ہے۔ تابش نے بائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زمانی لہجے میں کہا۔ سیم کہاں گم ہے بھائی؟ کب سے بلا رہے ہیں تجھے، سن کیوں نہیں رہا؟ رضا نے بائم کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں، کیوں کیا ہوا؟ بائم ایک دم حواس میں آیا۔ کہاں ہو؟ سنا بھی ہے تم نے تابش نے کیا کیا فضول کے سوال جواب کر رہا ہے، اور ہم بھی بدھوؤں کی طرح جواب دیے جا رہے ہیں۔ رضا نے اپنی چڑ ظاہر کی، جبکہ تابش منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ بائم نے پھر سے پوچھا۔ لو جی، اس کا مطلب واقعی موصوف کسی کے خیالوں میں گم ہے، وجی نے طنز کیا۔ وجی کے اس طرح طنز کرنے پر وہ اچھا خاصا خجل ہوا، تبھی بات بدل گیا۔ نہیں، میں کہاں؟ یہ بتاؤ یہ زاویہ کیوں نہیں آیا؟ وہ موصوف ابھی سے جورو کے غلام بنے ہوئے ہیں، مطلب ہینا کے ساتھ گم ہے۔ رضا نے اس کا تمسخر اڑایا تو وہ چاروں ہنسنے لگے، جبکہ تابش واپس اسی موضوع پر آ گیا۔ یار سیم، ایک بات تو بتا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ کنوارا ہی مرنا ہے؟ ابھی بائم کوئی جواب دیتا اس سے پہلے وجی بول اٹھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو بالکل نہیں، ابھی تو تازہ ترین خبر ملی ہے کہ موسم کافی ابر آلود ہے اور کبھی بھی گرج چمک کے ساتھ طوفان آنے کے آثار ہیں۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں سیم سے کیا پوچھ رہا ہوں اور تم خبریں سنانا شروع ہو چکے ہو۔ تابش کو اس وقت وجی بولتے ہوئے انتہائی بے تکا لگا، جبکہ رضا وجی کی بات پر لب دبائے اپنی ہنسی کو روکنے لگا، اور بائم وہ تو ہونکوں کی طرح وجی کو دیکھ رہا تھا جیسے بات سمجھنے سے قاصر ہو۔ تو بونگا ہی رہے گا، وجی نے تابش کو گھڑکا، جس پر اس نے پھر سے منہ پھلا لیا۔ جب بائم کو بات سمجھ آئی تو اس نے ایک زوردار مکہ وجی کے کندھے میں جڑ دیا۔ اور تم ہمیشہ فضول ہی بولنا، بائم نے مصنوعی خفگی سے کہا، اور رضا اور تابش کو اشارہ کرتا کلاس کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوا تھا اور کافی کا کپ لے کر ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ ہونے کے باعث ٹھنڈی ہوائیں اپنے عروج پر تھیں، آسمان پر مہتاب پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور جھلمل کرتے ستارے اس کے ہمدم ہونے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ٹیرس پر سجے گملے، جن میں طرح طرح کے پھول تھے، مثلاً گلاب، موتیا، اور جن میں سب سے زیادہ مہک رات کی رانی کی تھی، اس ماحول کو بے تحاشا خوبصورت اور خمار آلود بنا رہے تھے۔ وہ ہر روز رات کی اس پہر یہاں آتا اور ان مناظر کو محسوس کر کے خوب لطف اندوز ہوتا، پر آج تو وہ کسی اور ہی دنیا میں گم تھا۔ بات بات پر اس کی نظروں کے آگے وہ چمکتی ہوئی بادامی رنگ آنکھیں آتی تھیں اور پھر سے گم ہو جاتی تھیں۔ آج وہ پرکشش موسم بھی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، اور وہ بادامی رنگ آنکھیں ان دل آویز مناظر پر حاوی تھیں۔
اپنے ذہن سے مسلسل اس کا خیال جھٹکنے کے باوجود وہ ناکام ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ اس جھولے سے کھڑا ہوا جو ٹیرس پہ لگا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر وارڈروب سے نائٹ سوٹ نکالا اور چینج کرنے چل دیا۔ واپس آیا تو پھر وہی معصومیت سے پر آنکھیں زیر تصور آ گئیں کہ بائم خود کلامی کرتا ہوا بیڈ کی جانب آیا۔ مجھے لگ رہا ہے بائم تیرا دماغ چل گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ کسی کی آنکھیں، محض آنکھیں، نہیں وہ آنکھیں صرف آنکھیں تھیں۔ میں کیسے محض اس کی آنکھیں دیکھ کر اس سے نہیں محبت، میں اور محبت، تو پاگل ہو گیا ہے، سو جا۔ اور پھر آنکھیں بند کرتے ہی ان بادامی رنگ آنکھوں نے ان نیلی آنکھوں سے نیند چھین کر کوسوں دور پھینک دی تھی اور اس کی وہ پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دیجئے، اللہ پاک آپ تو نیتوں کو جاننے والے ہیں، ظاہر و باطن سب آپ پر یہاں ہے۔ اے اللہ پاک مجھے بخش دیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں جان بوجھ کر نہیں کیا، پھر میں کیا کروں اللہ جی، میں جانتی ہوں میرا محرم کوئی اور ہے، تو پھر اللہ پاک مجھے اس راہ سے ہٹا دیں جس پر شر ہو۔ اللہ پاک آپ تو غفور الرحیم ہے نا، تو بس مجھے بخش دیں اور مجھ پر رحم فرمائیں اور گمراہی اور شر سے محفوظ فرمائیں، بے شک تو ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، آمین۔ دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر جائے نماز سے کھڑی ہوئی اور اسے طے کر دیا، پھر سونے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی اور تھوڑی سی دیر میں ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ رویہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس کو بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر کے لیے اس نے اس کی ان نیلی آنکھوں کو سوچا بھی تھا، وہ شفاف آسمان سی، سب کچھ اپنے اندر سمانے والی جھیل سی گہری آنکھیں، چمکتا ہوا سونے کی مانند رنگ، اس پر تضاد یہ کہ اس کی بڑی ہوئی شیب اس کی پرکشش شخصیت کو اور باوقار بنا دیتی۔ وہ اپنے خیالات جھٹک جھٹک کر تھک چکی تھی، اس لیے اپنے رب کے حضور اپنا دل ہلکا کیا اور پرسکون ہو گئی۔ بے شک اللہ کو یاد رکھنے میں ہی سکون ہے۔ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے جب اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دو، تو کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ رویہ، عبیرہ نے دور سے ہی آواز لگائی۔ عبیرہ تم؟ روحی نے بے تحاشا حیرانی سے کہا۔ ہاں میں، تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نہیں وہ میرا مطلب نہیں تھا، وہ تھوڑی گڑبڑائی۔ تو کیا مطلب تھا؟ عبیرہ کمر پر ہاتھ رکھ کے بولی جیسے لڑنے کے موڈ میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کل تمہاری مہندی ہے جس میں نکاح بھی ہے، اور تم نکاح سے ایک دن پہلے یونیورسٹی آئی ہو، روحی نے وضاحت دی۔ ارے تو کیا ہو گیا، یہی تو دن ہے، اس کے بعد موقع ملے نہ ملے، رضا پڑھنے دیں نہ پڑھنے دیں، عبیرہ نے اپنی طرف سے بات کی۔ اوہ، روحی نے بات سمجھنے کے انداز میں سر کو جنبش دی۔ حنا اور صفا آ جائیں گی؟ روحی نے ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حنا تو آئے گی، البتہ صفا کے بارے میں مجھے علم نہیں، وہ اپنے نکاح کو لے کر بہت نروس ہے۔ اچھا، روحی نے پھر سر ہلایا۔ یہ بتاؤ تم رضا سے ملی؟ عبیرہ نے ایسے پوچھا جیسے روحی اسے بہت عرصے سے جانتی ہو یا دیکھا ہوا ہو کہ دیکھتے ہی پہچان لے۔ نہیں، میں کیسے ملوں گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اسے دیکھنے لگی۔ ارے وہ اسی یونیورسٹی میں ہے، عبیرہ پرجوش تھی بولی۔ یہاں؟ سچی؟ روحی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، عبیرہ بلش کرتی مسکرانے لگی۔ بدتمیزو، یہاں کھڑے ہو کب سے منتظر تھی کہ تم لوگ آؤ گے مجھے ریسیو کرنے۔ حنا ان لوگوں کے سر پہ تھی اور خفا خفا سا شکوہ کر رہی تھی۔ کیوں، تم کوئی وی آئی پی ہو جو تمہارا استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور تم پر پھول نچھاور کرتے؟ او ہو بھئی، حنا صاحبہ تشریف لائیں گی، عبیرہ نے طنز کرتے ہوئے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ عبیرہ کی بات پر روحی زیر لب مسکرائی، جبکہ حنا نے اسے خفگی سے گورا۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، حنا نے سر جھٹکا۔ اچھا بھئی کیا ہوا، کل سے ریسیو کر لیں گے، روحی نے جیسے صلح کروائی۔
روحی کی بات پر ابیرہ اور ہنا ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور پھر ایک دم دونوں بلکہ تینوں کے کہکے گونجے، اب چلو کلاس نہیں لینی، سر اسامہ بہت اسٹرکٹ ہیں، 1 منٹ بھی لیٹ ہونا برداشت نہیں کرتے۔ روحی نے گویا انہیں باخبر کیا اور وہ کلاس کی جانب بڑھ گئیں۔ یا رضا، تو نے کہا تھا ابیرہ آ جائے گی، تو آئی کیوں نہیں؟ تابش نے سوال کیا۔ بھائی آئی ہے آج، بس کلاس ختم ہو گئی، لو ابھی بھی میسج آیا ہے کہ گراؤنڈ میں ہی آ رہی ہے۔ رضا کے موبائل پر بروقت بپ ہوئی، جس پر اس نے ابیرہ کا موصول ہوا پیغام تابش کے گوش گزار کیا۔ کیوں؟ اسے ابیرہ سے کیا کام ہے؟ زاویار کو عجیب لگا تو پوچھ لیا، اور پھر وجی اور رضا نے اسے کل کا پورا واقعہ بما سیم والا واقعہ بھی مسالہ لگا کے سنا دیا۔ تابش کی باتوں پر جہاں زاویار تپا تھا، وہیں سیم والے واقعے پر حیران، پریشان اور پھر خوش ہوا تھا، اور ایک زوردار کہا اس کے حلق سے نکلا تھا، جس پہ پہلے تو سیم نے رضا اور وجی کو گھورا اور پھر ایک مکہ اس کی کمر میں جڑتے تھوڑا سا خجل ہوا تھا۔ تم لوگوں کے پاس اور کوئی کام یا بات نہیں ہے؟ ہر وقت شادیوں کی باتیں۔ سیم کے لہجے میں اکتاہٹ کا عنصر شامل تھا، جیسے وہ اس موضوع کو ختم کرنا چاہ رہا ہو۔ ہے تو، پر یہ تابش یہ نہ ہر وقت۔ رضا نے تابش کو گھوری سے نوازا اور پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ السلام علیکم۔ سیم کو اپنے پیچھے سے ایک زنانہ آواز سنائی دی، جس پہ وہ ایڑیوں کے بل گھوما تھا، کیونکہ صرف اس کی پشت سی ان کی طرف۔ ابیرہ، رضا نے اسے مخاطب کیا۔ یہ ہیں ابیرہ، رضا نے ان لوگوں سے اسے متعارف کروایا۔ اوہ، تابش کے منہ سے یکدم نکلا۔ اور یہ ہیں وجی، یہ تابش، یہ سیم، اور یہ۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتا، ہنا نے ایک دم بولا، زاویار۔ جی، زاویار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب حیران ہو کر ہنا اور زاویار کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ گویا ہوا، یہ ہنا ہے میری منگیتر۔ زاویار کی بات پر وہ بلش کرنے لگی۔ اور یہ؟ تابش حسب عادت بول اٹھا۔ یہ؟ ابیرہ نے انگلی سے اشارے سے پوچھا، جو ایک نظر سب کو دیکھنے کے بعد نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ یہ روحی ہیں، ابیرہ نے اس کا تعارف کروایا، جس کے متعارف ہونے کا انتظار وہ بے صبری سے کر رہا تھا، اور اس پری ذات کی پلکیں اٹھنے کا منتظر تھا، جو کب سے زمین ماپنے میں مصروف تھیں۔ ایک آدھ اور باتوں کے بعد لڑکیاں اپنی کلاس لینے چلی گئیں۔ تم نے میرا اصلی نام کیوں نہیں بتایا؟ روحی نے سوال کیا۔ وہ ایسے ہی، ہمیں تمہیں روحی بلانے کی عادت ہے نا، تو منہ سے نکل گیا۔ اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ ابیرہ نے اپنے حساب سے بات کی وضاحت دی۔ اس بات پر وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ دوسری طرف وہ بھی یہی شکوہ کر رہا تھا، جس پر تابش نے جواب دیا، دیکھ سیم کتنا کول، کیوٹ اور اسٹائلش لگتا ہے، اور امپریشن بھی اچھا پڑے گا نا۔ تابش کی بات پر وہ مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ آج رضا اور ابیرہ کا نکاح تھا، اور پھر مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ ابیرہ اپنے کمرے میں موجود تھی، جبکہ دروازے پر کھٹک ہوئی۔ آ جائیں، دھیمی آواز میں اجازت دی گئی۔ روحی، ابیرہ بہت پیاری لگ رہی ہو، روحی نے دل سے تعریف کی۔ تم بھی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ روحی کو اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فکر ہوئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بس تھوڑا سا نروس ہو رہی ہوں کہ آج میں اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑنے جا رہی ہوں۔ اپنی پوری زندگی اب کسی اور کے ساتھ گزاروں گی۔ کل تک جس گھر میں پورے استحقاق سے رہتی تھی، وہ آج پرایا ہو جائے گا۔ میں مہمان بن کر آیا کروں گی اس گھر میں، جہاں میں شرارتیں کیا کرتی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے سب چن رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، میں خوش ہوں، پر ماما بابا کو چھوڑنے کا دکھ زیادہ حاوی ہے۔ وہ رو رہی تھی، اور ساتھ ہی روحی بھی اسے ساتھ لگائے اسی شغل میں مصروف تھی، جب دروازے سے آندھی طوفان کی طرح وہ دونوں داخل ہوئی۔ تم دونوں پاگل ہو کیا؟ سارا میک اپ خراب ہو گیا ابیرہ تمہارا، اور تم اپنا کاجل دیکھو، پوری بل بتوڑی لگ رہی ہو۔ صفا اور ہنا دونوں یکزمان ہو کر گرجی۔ صفا ابیرہ کا میک اپ ٹھیک کرنے لگی، جبکہ ہنا اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، اور روحی اپنا کاجل سیٹ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب آئے اور ایجاب و قبول کے مراحل تکمیل کو پہنچے۔ پھر ابیرہ کو باہر لان میں لایا گیا، اور رضا جو وہاں پہلے سے موجود تھا
اس کے برابر بٹھایا گیا۔ باہر آتے ہوئے کیونکہ مکس گیدرنگ تھی تو روحی نے اپنے شیفون کے دوپٹے سے حجاب سیٹ کر کے نقاب کر لیا۔ وہ پنک اور گرین کلر کے اسکرٹ میں اسی رنگ کا حجاب کیے سب سے منفرد لگ رہی تھی، اور وہ نیلی آنکھیں اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کی جنبش دیکھنے میں کافی محو تھیں۔ کسے تاڑ رہا ہے؟ وجی کی آواز پر اس کا تسلسل ٹوٹا۔ کسی کو بھی نہیں، سیم نے سر جھٹکا۔ میں بتاتا ہوں، زاویار نے لقمہ دیا۔ مجھے بھی پتہ ہے، تابش نے بھی مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ زاویہ اور تابش کی بات پر وہ چاروں مسکرائے اور پھر رضا کو دیکھنے لگے جو انہیں ہی بلا رہا تھا۔ صفا، حنا اور روحی مہندی لگوانے میں مشغول ہو گئیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ لوگ عبیرہ کو چھیڑتے تو وہ بلش کرنے لگتی۔ اسی طرح فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ وہ گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، پھر کچھ سوچ کر شمائلہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ موم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بائم نے انہیں تسبیح پڑھتے دیکھا تو برابر میں بیٹھ کر بولا۔ وہ اس وقت اکیلی تھیں کیونکہ مصطفیٰ صاحب بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ ہاں بولو، شمائلہ بیگم نے شائستگی سے سے کہا اور تسبیح سائڈ پر رکھ دی۔ موم، وہ بائم تھوڑا کنفیوز ہوا۔ آگے بھی بولو۔ شمائلہ بیگم اس کی پریشانی دیکھ کر نرمی سے بولی۔ او نا موم، مجھے نا، میرا مطلب وہ اب بھی کنفیوز ہو رہا تھا۔ تم نے آگے بولنا ہے یا میں جا کے سو جاؤں؟ وہ جھنجھلا گئیں۔ موم، وہ نا مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں بول گیا۔ جب تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو شمائلہ بیگم کے چہرے پر غصہ، پریشانی اور حیرانی صاف واضح تھی۔ موم، وہ انہیں اس طرح خاموش دیکھ کر دھیمی آواز میں مخاطب ہوا۔ بائم، مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقت تم پر عیاں کر دی جائے، کیونکہ اگر اب ہم نے تم سے یہ بات نہا کیا تو یہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کیسی حقیقت موم؟ شمائلہ بیگم کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ بائم، دیکھو بیٹا، جو بھی میں کہوں اسے کھلے اور ٹھنڈے دماغ سے سننا۔ شمائلہ بیگم نے تمہید باندھی۔ دیکھو بیٹا، یعنی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ کیا؟ کس سے اور کب؟ بائم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ رویہ، تمہاری خالہ زاد سے، شمائلہ بیگم نے تحمل سے بتایا۔ تمہاری نانی کے انتقال سے چند گھنٹے قبل ہی تم دونوں کا نکاح ہوا تھا، جب تم 6 سال کے اور رویہ 1 سال کی تھی۔ امّوں کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تاکہ ہم دونوں بہنیں بکھر نہ جائیں، کیونکہ ہمارا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور میں انڈونیشیا سیٹل ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہمیں خوش دیکھنے کے لیے اپنے آخری وقت میں یہ فیصلہ کیا۔ بائم تحمل سے ان کی بات سن رہا تھا تاکہ آگے اپنی بات کر سکے۔ تو موم، رویہ سے نکاح تو بچپن میں ہوا تھا نا، اور مرد کو تو ویسے بھی 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اور بائم، اس سے آگے کچھ مت کہنا، شمائلہ بیگم سرد انداز میں بولی۔ لیکن موم، وہ بھی آگے کچھ بولتا کہ شمائلہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے باز رہنے کو کہا۔ وہ ان کے اس انداز پہ چپ چاپ کھڑا ہوا اور کمرے سے جانے کے لیے مڑا، اور پھر رک کر اپنی بات کہی۔ شادی تو میں روحی سے ہی کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ رکا نہیں اور تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، اور وہ پیچھے آنے والے وقت کو سوچ کر تعصب سے سر ہلانے لگی۔ چلو بھائی، رضا بھائی کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہنا دندناتی ہوئی ان کے سروں پر نازل ہوئی۔ بھائی، اب تم ہی دیکھو اس کو، کب سے رونے کا شغل فرما رہی ہے۔ میں تو سمجھا کے تھک گئی ہوں، صفا جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ تم دونوں کا بھی وقت آنے دو، پھر پوچھوں گی۔ عبیرہ نم لہجے میں پرشکوہ بھیگی ہوئی نظروں سے دونوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا عبیرہ، اب رونا بند کرو نا، دیکھو کیسے پورا چہرہ لال ہو گیا ہے، رضا بھائی دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے۔ روحی اسے سمجھاتی ہوئی اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ چلو۔ عبیرہ ایک لمبا سانس کھینچ کر ایسے کھڑی ہوئی جیسے کوئی مار کا سر کرنے جا رہی ہو۔ اچھا ہوا میک کر واٹر پروف تھا، نہیں تو آج رضا بھائی کو پکا ہارٹ اٹیک آ جانا تھا۔ صفا نے ماحول میں
کھلی اداسی کو زائل کرنے کے لیے عبیرہ کو چھیڑا۔ صفا کی بات پر عبیرہ نے اسے گھورا اور پھر اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگا کر زیر لب مسکرانے لگی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر وہ تینوں بھی مطمئن سا مسکرائیں اور اس کے گلے لگ گئیں۔ رضا وہ دیکھ آ گئی بھابی۔ زاویہ نے اسے عبیرہ کی طرف متوجہ کیا، جس پہ تابش، وجی اور سیم بھی اسی سمت دیکھنے لگے، لیکن وہ نیلی آنکھیں ابھی بھی کسی کی منتظر تھیں، اور وہ اینا، وہ تو جیسے عہد کیے بیٹھی تھی کہ اس کو انتظار ہی کروانا ہے۔ عبیرہ وسط میں تھی، جبکہ ہنا اس کے دائیں جانب اور صفا اس کے بائیں جانب، البتہ روحی اس کے عقب میں تھی، جس کے باعث سیم کو وہ نظر نہ آئی۔ وہ ابھی بھی اسٹیج کی جانب متوجہ تھا جب وہ عبیرہ کو بٹھا کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، جب ان دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ سفید شلوار قمیض پر نیوی بلو واسکٹ پہنے، آستینوں کے کل فولڈ بنے، ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں، بالوں کو جیل لگا کر اپنے مخصوص انداز میں سیٹ کیے، وجاہت کا مکمل شاہکار معلوم ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ بھی یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پرپل اور سلور میکسی پہنے، اس پر سلور ہی حجاب لیے، سب میں ہی نمایاں تھی۔ وہ اٹھتی جھکتی پلکیں آج بھی اپنے فعل میں مصروف تھیں، پر ان آنکھوں میں آج کچھ نیا تھا۔ وہ بادامی رنگ آنکھیں آج کاجل سے لبریز تھیں، اور وہ کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھیں۔ ان میں بے تحاشا چمک تھی، اتنی کہ اس چمک سے کسی کی بھی آنکھیں چندیا سکتی تھیں۔ روحی نے ان کی نظروں سے گڑبڑا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، اور بائم اسے تو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وقت پھر تھمتا ہوا لگا، سانس پھر رکتی ہوئی محسوس ہوئی، دماغ پھر بے ایمان ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح اس کے خیالوں میں گم ہوتا، وجی کے ٹوکنے پر حقیقت میں واپس آیا۔ شرم کر، اب تو شرم کر لے، نکاح شدہ ہے تو، وجی نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ وجی اس کا سب سے اچھا اور قریبی دوست تھا، اس لیے اس نے اسے اپنے نکاح کے اور اپنی دل کی کیفیت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔